ہٹا ہوا ہے۔ مسلمان کا طریقہ دیکھیے سنت مصطفیٰ سے بہت دور ہے۔ شادی بیاہ کا موقع دیکھیے، کوئی بھی خوشی کی بات آتی ہے، شادی بیاہ اور بھی کوئی خوشی کی بات آتی ہے تو مسلمان اپنا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ شادی بیاہ میں میلاد اور نکاح یہی دو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، باقی پورے شادی میں غیروں کا طریقہ ہے۔ آج کل تو ایک رسم نکلا ہے شادی کے موقع پر، ہلدی کی رسم، جس میں عورتیں اور مرد پیلا رنگ کا ساڑی اور کرتا پہن کے نکلتے ہیں۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اسلام نے تو نہیں کہا کہ ہلدی کے دن تم یہ رسم ادا کرو، اسلام نے تو نہیں کہا ہلدی کے دن تم یہ لباس پہنو۔ یہ لباس آیا تو آیا کہاں سے آیا؟ شادی میں دعوت ملتی ہے، کارڈ ملتا ہے، اس کارڈ پر لکھا رہتا ہے فلاں دن قرآن خوانی، فلاں ٹائم میلاد شریف، فلاں ٹائم نکاح، فلاں ٹائم برات، فلاں ٹائم جو ہے ولیمہ۔ تو مسلمان سب چیز کو چھوڑ کر ولیمہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، باقی کو چھوڑ دے رہا ہے۔ شادی کی کارڈ میں لکھا رہتا ہے فلاں دن قرآن خوانی ہے، مسلمان اس کو چھوڑ دیا۔ فلاں دن میلاد شریف ہے، مذہبی بات ہوگی وہاں پر، مسلمان اس سے دور ہٹا ہے۔ مسلمان قبول کرتا تو کیا کرتا ہے؟ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے بڑے شوق سے۔ اسی کارڈ پر لکھا رہتا ہے فلاں دن ہلدی، تو یہ ہلدی کا رسم جو ہے عورتیں بہت زیادہ قبول کرتی ہے، یہ لوگ بہت زیادہ جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے کہ ہلدی لگانا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا بطور زینت لگا سکتے ہیں، لیکن کون لگا سکتے ہیں؟ مرد کو مرد لگائے گا، ان کا باپ دادا چچا لگائیں گے، لیکن یہاں رسم الٹا ہو رہا ہے۔ مرد کی شادی ہے، دولہا سج رہا ہے، سجانے والے لوگ، ہلدی لگانے والے لوگ اب مرد نہیں بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے غیر محرم کے سامنے جانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بحیثیت مسلمان اپنا طریقہ پہلے دیکھیں کہ اسلام ہم کو کیا اجازت دیا ہے، اسلام ہم پر کیا قانون نافذ کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھر میں جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کو درود شریف یاد ہے، کتنے لوگوں کو نماز یاد ہے، کتنے لوگوں کو نماز کے فرائض معلوم ہے، واجبات معلوم ہے، کتنے لوگوں کو کیا یاد ہے۔ حق تو یہ ہے کہ آج زیادہ تر طبقے کے لوگ کلمہ شریف کو بھی یاد نہیں کر پاتے۔ اس علاقے میں زیادہ اکثر نکاح پڑھاتا ہوں، زیادہ نکاح میں ہی پڑھاتا ہوں اس علاقے میں، لیکن اب تک میں نے جتنا نکاح پڑھایا سارے نکاح میں اب تک دو ہی انسان مجھے ایسا ملا جو پورا کلمہ صحیح سے پڑھ پایا۔ اب بتائیے کہاں پر قوم مسلم کھڑا ہے؟ نہیں بھی تو 5-10 ہزار نکاح پڑھا ہے، ان میں سے 2 آدمی صحیح سے کلمہ پڑھ پایا ہے۔ اب تک جس کو کلمہ پڑھاتے وہ پڑھ ہی نہیں پاتا۔ پہلا کلمہ کے بعد دوسرے کلمہ میں اس کی زبان ہلتی نہیں ہے، تیسرے کلمہ میں اس کی زبان الٹ پلٹ نہیں کرتی ہے، نہ ایمان مجمل پڑھ پاتا ہے صحیح سے، نہ ایمان مفصل صحیح سے پڑھ پاتا ہے۔ یہ قوم کی حالات ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ پھر یہ قوم سوچتی ہے کہ ہم ترقی کیے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ترقی تو تب ہوگی جب کلمہ آپ کے گھر کے لوگ یاد کر لیں گے، نماز کے فرائض آپ کے گھر کے لوگ یاد کر لیں گے۔ ترقی تو تب ہوگی جب آپ کے گھر کے لوگوں کو درود و سلام یاد ہوگا، نماز یاد ہوگی، فرائض کا انجام دیں گے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک بار میں نے بہت دن پہلے ایک بار میں نے مذاق کے طور پر نکاح پڑھانے گیا تو دولہا سے میں نے مذاق کیا کہ بھائی صاحب طہارت ہے تمہارے پاس کہ نہیں؟
تو جانتے وہ نوجوان کیا جواب دیا تھا کہ میرے ابا کے پاس ہے. سمجھ نہیں پایا. میں نے مذاق کیا کہ طہارت ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں جو نکاح ہوتا ہے نا، پہلے دولہا اور دلہن کو وضو کرایا جاتا ہے کہ پہلے وضو بنا لو تاکہ باوضو ہو کر کے یہ کام کو انجام دو. ادھر تو جیسے آیا پڑھا دو، چلتا ہے. لیکن اس نیک کام کو جو ہے نا، لڑکا کو بھی لڑکی کو بھی، دولہا دلہن دونوں کو جو ہے نا وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی میں وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف نبی کی سنت بھی ادا ہوگی اور دوسرے طرف وہ نیا رشتہ بھی جوڑنے جا رہا ہے، اپنے نسل کو آگے بڑھانے جا رہا ہے. میں نے مذاق کے طور پر ان سے کہا بھائی صاحب تیرے پاس طہارت ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاس ہے. میں نے اور مذاق کیا، میں نے کہا بلاؤ اپنے باپ کو. اس نے اپنے باپ کو بلایا. میں نے کہا طہارت ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا وہ تو گھر میں چھوٹ گیا، وہ تو گھر ہی میں چھوٹ گیا ہے. دیکھو میرے دوستو، نہ بیٹا سمجھ پاتا ہے نہ باپ سمجھ پاتا ہے. بیٹا کہتا ہے باپ کے پاس ہے، باپ کہتا ہے گھر میں چھوڑ کے آیا ہے. اب تک یہ بات نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ طہارت کہتے ہیں پاک صاف ہونا. جو پاک صاف ہے اس کے پاس طہارت ہے. جو وضو سے ہے وہ باوضو ہے. نماز فرض ہے، نماز پڑھنے سے پہلے شرط ہے نا، طہارت کا ہونا شرط ہے، یعنی پاک صاف ہونا شرط ہے. پاک صاف ہو گئے تو اب وضو کا ہونا شرط ہے. اب وضو ہو گیا تو اب نماز میں آئیے، کھڑے ہوئیے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں پہلے دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، شریعت کی بات کریں اور سنت کی بات کریں. آج کامیاب انسان وہی ہے جو نبی کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال وقت کم ہے، میں زیادہ دیر تو نہیں بولوں گا آج، اسی لیے کہ